السلام علیکم کلاس. آج ہم کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 14 غربت پاورٹی. یہ جو چیپٹرز ہیں یہ آپ کی بک کے لاسٹ سیکشنز میں آ جاتے ہیں جس میں ہم معاشرتی مسائل پڑھتے ہیں، اور ہم دو چیپٹرز پڑھیں گے معاشرتی مسائل کے لحاظ سے. ایک تو غربت ہے اور دوسرا اوور پاپولیشن یا بڑھتی ہوئی آبادی یا پاپولیشن پرابلمس. چلیں اب دیکھتے ہیں غربت بیسیکلی کیا ہے اور یہ ایک معاشرتی مسئلہ کیوں ہے. سب سے پہلے تو غربت کی تعریف. غربت سے کیا مراد ہے؟ خوراک، لباس اور دوسری بنیادی ضروریات کا ضرورت کے مطابق پورا نہ ہونا غربت کہلاتا ہے. اصل میں جو غربت ہے وہ ضروریات پوری نہ ہونے کا نام ہے، یا ضروریات پوری نہ ہونے میں ناکامی. ٹھیک ہے. اور غریب ہم اس شخص کو کہتے ہیں وہ لوگ جن کی آمدنی ان کی ضروریات کے مطابق نہ ہو، ان کی ضروریات زیادہ ہوں اور ان کی آمدنی کم ہو. اچھا، اب اس میں ایک ڈیفینیشن ایشیائی ترقیاتی بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی سالانہ رپورٹ نے دی ہے، جو کہ جنوبی ایشیا کے مطابق ہے. ہر وہ شخص جس کی آمدنی $1.5 یومیہ سے کم ہے وہ غریب کہلاتا ہے. ایک دن میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ $1.5 سے کم کما رہا ہے، راؤنڈ اباؤٹ 200 روپیز 250 روپیز، سو اس کو ہم جو ہے وہ غریب کہیں گے. اب غربت ایک معاشرتی مسئلہ کیوں ہے؟ معاشرتی مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا مسئلہ جو بہت زیادہ آبادی کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو انفلوئنس کر رہا ہو لارج نمبر آف پاپولیشن کو. ایک آپ کا پرسنل مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو متاثر کر رہا ہے. اور معاشرتی مسئلہ، سوشل پرابلم ہم اسے کہیں گے جو پورے کے پورے معاشرے پہ اثر انداز ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. تو غربت ایک معاشرتی مسئلہ کیوں ہے؟ یہ شارٹ آنسرز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، پوائنٹ یہ آ بھی سکتا ہے پیپر میں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو غربت کی شرح ہے وہ کیا ہے. 2/3 حصہ جو ہے وہ پاکستانی آبادی کا دیٹ از انڈر پاورٹی لائن، غربت کی لکیر سے نیچے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اکارڈنگ ٹو پاورٹی ریڈکشن اسٹریٹجی پیپر 2010 کے اکارڈنگلی یہ اسٹیٹسٹکس ہیں. اب غربت ایک معاشرتی مسئلہ کیوں ہے؟ غربت جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے وسائل کی تقسیم کے ساتھ. ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے ریسورسز یا وسائل جو ہیں وہ معاشرے میں تقسیم ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں، جو کچھ لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کم وسائل ہیں. اب یہ جو وسائل کی تقسیم ہے اس کی وجہ سے جو معاشرہ ہے وہ طبقات میں تقسیم ہو جاتا ہے. جیسے کہ امیر، غریب، ٹھیک ہے، سوشل کلاسز بن جاتی ہیں، اپر کلاس، لوور کلاس، مڈل کلاس. ٹھیک ہے. اور ان کلاسز کے درمیان، ان طبقات کے درمیان کلیشز آنے شروع ہو جاتے ہیں، کانفلکٹ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اختلافات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. معاشرہ جو ہے وہ معاشی درجوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو غربت ہے اس کی وجہ سے امیر اور غریب میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے، اور اس ٹکراؤ سے معاشرے میں بد نظمی اور انتشار پیدا ہوتا ہے. ایک اور وجہ غربت کے معاشرتی مسئلہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ غربت سے بھکاری پیدا ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. غربت اس لیے بھی ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ غربت کی وجہ سے معاشرے میں خاص طور پر دوسرے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر مالی جرائم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سے مجرم جو ہوتے ہیں جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے وہ جرم کی طرف جاتے ہیں. کرائم ریٹ، پاورٹی، جس بھی معاشرے میں غربت کی شرح زیادہ ہوگی وہاں پر جرائم کی شرح بھی زیادہ ہوگی. چوری، ڈاکہ، مویشی چوری، جیب تراشی، راہ زنی، قزاقی، دھوکہ دہی، لوٹ مار. ٹھیک ہے. ایسے لوگ زیادہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو جن کے پاس وسائل کم ہو. ٹھیک ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کرنے کے لیے یہ سارے طریقے استعمال کرتے ہیں، مالی جرائم کرتے ہیں. اور بہت سے جو پیشہ ور مجرم ہیں وہ بھی ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے پاس وسائل کی بہت کمی ہوتی ہے. اس قسم کے جو ہے وہ واقعات دیکھنے میں نظر آتے ہیں. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ غربت جو ہے وہ پاکستان کا ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے. اور چونکہ لوگ غربت سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ غلط رستوں کا استعمال بھی کرتے ہیں. اور لیکن غربت ایک ایسا معاشرتی مسئلہ ہے جس کو اجتماعی کوششوں سے دور کیا
جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حکومتی پالیسیاں بھی بنانے کی ضرورت ہے، اس میں انفرادی سطح پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے کہ اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، یہ انکلوڈڈ نہیں ہے وجوہات آپ کے کورس کے اندر۔ ہم اس کے اثرات اور سدباب پہ زیادہ فوکس کریں گے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو غربت ہے اس کی اسباب یا وجوہات کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو پاکستانی معاشرے کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو لوگ محنت سے گریز کرتے ہیں، لوگ بہت ایسا کام کرنے میں آر محسوس کرتے ہیں جو کہ ان کے لیول سے تھوڑا نیچے ہو۔ اس کے علاوہ بیکاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں اور بیکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایسے افراد اپنی استعداد اور وسائل کو ضائع کرتے ہیں، اور غربت جو ہے وہ ان کے لیے یہ یقینی ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، فضول خرچی، ٹھیک ہے۔ معاشی وسائل کا ضیاع جو ہے یہ بھی غربت لے کر آتا ہے۔ دولت فضول خرچی سے معاشرتی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، دولت جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے، بری عادات پیدا ہوتی ہیں، اور ان بری عادات کے برے اثرات جو ہیں وہ زندگی پر پڑتے ہیں، اور غربت جو ہے وہ ایک اہم معاشی مسئلہ ہے، اور وسائل میں اضافہ نہ کرنے سے بھی غربت جو ہے وہ آتی ہے۔ نیکسٹ از فنی تربیت کی کمی۔ میجورٹی آف پاپولیشن جو ہے، آپ کہہ سکتے ہیں پاکستانی معاشرے میں فنی جو فنکشنل ایجوکیشن ہے، ایسی تعلیم حاصل کرنا جس کے بعد جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ انسان کے ہاتھ میں کوئی ہنر آ جائے، ٹھیک ہے، اس کو ہم فنکشنل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ یہ بڑا ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ معاشرتی ترقی میں جو ہے وہ فنی تربیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جو جدید سائنسی دور ہے اس میں صنعتی اور حرفی ترقی ہی معاشرتی ترقی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک سائنس جو ہے وہ اس سے لوگ فیملیئر نہیں ہوں گے، صنعت اور حرفت سے فیملیئر نہیں ہوں گے۔ ایون پاکستانی جو معاشرہ ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے۔ 70%، 60 to 70% جو ہے وہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہے ایگریکلچر کے اوپر۔ سو ایسے لوگ جو ہیں جو زراعت سے وابستہ ہیں، ان کے اندر جدید فنی تربیت جو ہے وہ بہت آپ کو زیادہ نظر نہیں آئے گی۔ لوگ فنی تربیت حاصل کرنا نہیں چاہتے، زراعت کے شعبے میں اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں ہے۔ سو اس طرح سے معاشی وسائل کم ہو جاتے ہیں، اور اگر فنی تربیت نہ ہو تو روزگار کے مواقع بھی کم ہو جاتے ہیں۔ سو بے روزگاری ایک بہت اہم معاشرتی وجہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، غربت کی، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جو پڑھے لکھے ہیں ان کو جابس نہیں ملتی۔ ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑی ریزن ہے غربت کی۔ بہت حد تک کہا جاتا ہے کہ جو بے روزگاری ہے وہ معاشرہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، جو گورنمنٹ ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو اتنی اپرچونیٹیز فراہم نہیں کرے گی، وہ اپنی صلاحیات کے مطابق روزگار جو ہے ان کو مل سکے، اور ان کے اتنے مواقع نہیں دیے جاتے۔ سو بہت حد تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غربت کے اندر جو زیادہ قصور ہے وہ گورنمنٹ پالیسیز کا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیویجول ایفرٹ۔ اوکے جی، ایک اور وجہ جو ہے وہ غربت کی ناخواندگی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، ان کا معیار زندگی پست ہوگا، معیار زندگی پست ہوگا تو ان کے جو وسائل ہیں وہ کم ہوں گے، وہ اپنی ضروریات کے مطابق ان کے پاس وسائل موجود نہیں ہوں گے۔ سو ایٹ لاسٹ اٹ ریزلٹس ان پاورٹی۔ اچھا، ایک اور وجہ غربت کی یہ بھی ہے گلوبلائزیشن، جس کو ہم عالمگیریت کہتے ہیں۔ سو پاکستان میں غربت کی بڑھتی ہوئی جو شرح ہے اس کی ایک وجہ عالمگیریت بھی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی آمد نے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ انسانوں کی جگہ جو ہے وہ مشینوں نے لے لی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ روزمرہ کی مصنوعات دوسرے ممالک سے سستی قیمت پر پاکستان میں دستیاب ہیں، اور پاکستانی مصنوعات کو کافی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سو اینڈ ادر ریزن یا کاز آپ کہہ سکتے ہیں پاورٹی کی، وہ غیر مستحکم حکومت ہے۔ پاکستان میں پچھلے کئی برسوں سے آپ کو نظر آئے گا گورنمنٹ میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی ہے،
لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی حکومت اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکی، اور اسمبلیاں جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، اور یہ جب بھی کسی معاشرے میں غیر مستحکم حکومت ہو یا ایسی حکومت ہو جو کہ بہت کمزور ہو، اس کا اثر جو ہے وہ ملکی حالات پر اور سرمایہ کاری پر اور معاشی اداروں پر پڑتا ہے، اور جب آپ کے اداروں پر اثر پڑے گا تو عام آدمی کی زندگی بھی اس سے متاثر ہوگی۔ جو حکومت ختم ہونے کی وجہ سے ترقیاتی کام بھی بہت عرصے تک رک جاتے ہیں اور ان کو تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے، اور ملکی سرمایہ جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آج کا لیکچر، آپ اس کو دیکھیں۔ نیکسٹ ہم کریں گے اثرات اور غربت کا سد باب۔